سینیٹر سے زیادہ نہیں ہوں بٹ لیڈر آف دا اپوزیشن. میرے گھر پہ بھی پولیس نے چھاپے مارے. جناب والا پچھلے 1 سال سے ہم در بدر پھر رہے ہیں. ہماری فیملیاں تباہ و برباد ہو گئی ہیں, ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں. ہم جو ہے اس قسم کی سچویشن میں آپ اگر تو اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں تو یہ آپ کا اپنا ظرف ہے. بات یہ ہے کہ جی کسی بھی قانون میں اگر دھونس سے, اگر جبر سے, لالچ سے کسی کی وفاداری کو آپ خریدتے ہیں, یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک ہمارے ہی کولیگ, انہوں نے ہمارے ایک مائنورٹی ممبر کو فون کیا کہ بھائی اتنے پیسے مل رہے ہیں تو آپ لے لو. ہمارے اقلیت کے ممبر نے جواب دیا کہ میرا مذہب مجھے اجازت نہیں دیتا. سر, ہمارا سر شرم سے جھک گیا. اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہمارا مذہب بھی اجازت نہیں دیتا, لیکن کیا کریں. تو صورتحال دیکھیں چیئرمین صاحب, جب اس طرح کی ہوگی, جب آپ کی منشا کے, یور فری ول کے بغیر آپ ووٹ کریں گے. آپ نے 63A کو بھی تبدیل کر دیا جسٹ بیکاز یو وانٹڈ ٹو فیسیلیٹیٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جھوٹ بولے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. اچھا چیئرمین صاحب, کین آئی اسپیک؟ آپ جب آپ کی پلیز آرڈر ان دا ہاؤس, آرڈر ان دا ہاؤس. جب آپ کی باری آئے گی تو جواب دے دیں گے. اچھا جی چیئرمین صاحب, اس وقت دیکھیں یہ سب کچھ تش تش بام ہو. نو کراس ٹاکس پلیز, ایڈریس دا چیئر. دیکھیں چیئرمین صاحب, میں آپ سے مخاطب ہوں اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ نام ہماری پارٹی نے جن جن لوگوں کا تھا, دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کا جواب دے نہیں ہوں, میں چیئرمین سے مخاطب ہوں. دیکھیں آپ, اچھا سر پلیز ڈونٹ, please order in the house. Please, I'll request don't disturb leader of the opposition. آپ بیٹھیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جب لیڈر آف دا ہاؤس یا لیڈر آف دا اپوزیشن بولے گا, نو انٹرپشن. بتا دیں گے, آپ آرام سے بیٹھیں پلیز. آپ تشریف, جی چیئرمین صاحب, آپ تشریف رکھیں. جی چیئرمین صاحب, بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا, اس سے نہ صرف ہمارے سینیٹرز کا, ہمارے MNAs کا استحقاق مجروح ہوا, نہ صرف ہماری جو دونوں ہاؤسز ہیں وہ ایکسپوز ہوئے کہ یہاں پہ یہ کام بھی ہوتا ہے. یہ تو تاریخ ہے چھانگا مانگا کی, اور بڑی تاریخیں ہیں. اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جس طریقے سے چیئرمین صاحب یہ سننا نہیں چاہتے, یہ آئینہ, میں کچھ نہیں کہہ رہا, میں چیئرمین صاحب میں کوئی بات نہ غلط کروں گا, اور یہ وربیٹم ہو رہا ہے, کسی کو ایک لفظ سے بھی. میں بٹ صاحب کا مائک بند کر دیں. اچھا دیکھیں چیئرمین صاحب, بات یہ ہے کہ جس طرح کا رواج, جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لیجسلیٹر کو, ورکرز کو, لیڈرشپ کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے, وہ اس سے کہیں بھی یہ شائبہ نہیں ملتا کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے جہاں پہ کہ قانون کی عملداری ہے. ہمارے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, ان کے ساتھ جو سلوک, ایون جین مینول کے تحت ان کی بجلی کاٹی گئی, ان کی اخبار بند کر دیے گئے, ان کو باہر نکلنا 1.5 گھنٹہ پورے 24 گھنٹوں میں صرف نکل, جبکہ عام جو قیدی ہوتے ہیں ان کو
6:30 بجے تک مغرب تک ان کو الاؤ کیا جاتا ہے باہر کا. ان کو ان کے بیٹوں سے بات نہیں کرنے دی جا رہی. ان کی فیملی کو, ان کی وائف کو اریسٹ کیا, ان کی 2 بہنوں کو اریسٹ کیا. یہ سر کیا ہے؟ یہ بالکل ایک فسطائیت کی ایک ایسی مثال ہے جو کہ ہم غلط طرف جا رہے ہیں اور ایک نئے لیولز ہم وہ بنا رہے ہیں. ہمیں چیئرمین صاحب اس ملک میں ابھی تک بڑی ترامیم ہوئی ہیں. اگر میں ڈیٹا پہ جاؤں تو ہمارے آئین میں 23 امینڈمنٹ اب تک ہوئی ہیں. میجورٹی 56% وہ انٹائرلی اور پارٹلی جوڈیشری سے تعلق رکھتی ہیں. 8 امینڈمنٹس آلموسٹ ایکسکلوسیولی جوڈیشری کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. باقی 5 جو ہیں وہ مکس بیگ ہے جس میں کہ مختلف اور سبجیکٹس بٹ انکلوڈنگ جوڈیشری ہے. اس کے سٹاک کنٹراسٹ میں اگر آپ دیکھیں ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اس میں گو کہ 106 ترامیم ہوئی ہیں لیکن صرف 11 یعنی 10% وہ جوڈیشری سے تعلق رکھتی ہیں. کیوں ہیں ہم وائی آر وی سو obsessed with جوڈیشری؟ ہمیں معلوم ہے کہ جوڈیشری کا کوئی ایک ایکسٹراڈنری بیک گراؤنڈ نہیں رہا, ٹریک ریکارڈ نہیں رہا. مختلف پرائم منسٹرز کو نکالا گیا جس میں آپ بھی شامل تھے, لیکن وجوہات کیا تھیں اس کی کہ جو وجہ بنی؟ آیا اس کا تعلق صرف کسی ایک خاص ایکٹ سے تھا یا وہ بنیادی طور پہ ایک فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ایکس پرائم منسٹر کو ہٹانا ہے؟ ہمارے پرائم منسٹر بھی اسی طرح گئے. بات یہ ہے کہ ہماری یہ آبسیشن جوڈیشری کے ساتھ ختم ہونی چاہیے. ہم نے بنیادی طور پہ جس طرح میں نے کہا کہ جو میجورٹی ہے, ہم تنکر کرتے ہیں جوڈیشری کے کس طرح سے اپنی مرضی کے جج لانے ہیں, کس طرح سے ہم نے اور لوگوں کو جو اس پروسیس سے نہیں گزرے کس طرح سے ہم نے اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنانا ہے. اور یہ جو 26ویں ترمیم ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے مزید اس میں گیپس ہیں کیونکہ جب جس پہ مشورہ نہ ہوا ہو, جس پہ کہ بحث نہ ہوئی ہو, اس میں بڑے گیپس رہ جاتے ہیں. انٹرنیشنلی کنڈیم ہو رہے ہیں ہم اس امینڈمنٹ کی وجہ سے. یہاں پہ جتنے بھی آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل انڈیکس, اس میں سب پہ پاکستان تقریباً آخری 3 نمبروں پہ ہے, جس میں لا اینڈ آرڈر بھی ہے, جس میں جسٹس بھی ہے, جس میں ساری چیزیں ہیں. ایسی صورتحال میں جب آپ کی جوڈیشل انڈیپینڈنس پہ سوالیہ نشان ہوں تو پھر اس ملک میں کون انویسٹ کرے گا؟ کانٹریکٹس کو کون اس کی اونرشپ لے گا؟ کوئی نہیں کرے گا انویسٹ. بیکاز کون ایسے ملک میں, اگر یہاں پہ ہم 85 سے کم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہمیں کہا جائے کہ جی آپ جا کے وزیرستان میں جا کے اپنا بزنس لگائیں, آپ کو بجلی بھی فری, لینڈ بھی فری, نو ٹیکس, دس دیٹ, آپ نہیں اٹریکٹ کر سکیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر اینڈ جسٹس آر دا بیسک فنڈامنٹل pivots for any society to progress and bring prosperity to the people of Pakistan. چیئرمین صاحب, میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ آپ اس ہاؤس کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو ریسٹور کریں, بلڈوز نہ کریں چیزوں کو. اگر ہم نے کیا ہے, غلط کیا ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک کام اگر کسی ایک نے کیا ہے, ماضی میں اس طرح ہوتا رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ متحمل نہیں ہو سکتا یہ ملک اس قسم کی سچویشن کا جہاں پہ کہ آپ کسٹم میڈ لا بنائیں فار اے اسپیسیفک پرسن اور فار اے اسپیسیفک پارٹی. اور جو اس کیس میں جو نظر آ رہا ہے کہ ہدف ہے عمران خان
اور ہدف ہے پاکستان تحریک انصاف. اب اپوزیشن جو بھی ہے, ہمیں کئی دفعہ موقع نہیں ملتا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. آج جو بات کی ہمارے کولیگ ایمل خان نے, ان کا میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, اس لیے کیونکہ انہوں نے کئی ایسی باتیں کی ہیں جو کہ جس کا جواب دینا میں مناسب نہیں سمجھتا. ان کی فیملی کے بارے میں ہمیشہ ہم نے اچھی رائے رکھی ہے اور اچھی رائے رکھتے ہیں اور اچھی رائے رکھتے رہیں گے. لیکن اگر ANP جو کہ ان کی پارٹی ہے, اگر وہ آج زوال کا شکار ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. پاکستان اور خیبر پختونخوا کے لوگوں نے مینڈیٹ ہمیں دیا. آپ کہتے تھے نا کہ جی 13 میں آپ نے پورا ایک وہ دیا, 13 میں یہ ہوا, 18 میں یہ ہوا. او بھائی 24 میں کیا ہوا؟ 24 میں تو ہمارا جو ہم لڑ رہے ہیں اپنا مینڈیٹ واپس لینے کے لیے, تو آپ کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ کو فوکس کرنا چاہیے کہ آپ کی پارٹی کی امپرومنٹ, آپ اپنا نیریٹو کیا, آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ پولیٹیکلی لڑیں. ہم سیاسی جماعت ہیں, ہم سیاسی طور پہ لڑ رہے ہیں, چاہے وہ پروٹیسٹ ہوں, چاہے وہ دھرنے ہوں, جو بھی چیزیں ہیں یہ ساری ایک مینیفیسٹیشن ہے ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کی. ہم کوئی یونیک لوگ نہیں ہیں. ہمیں اگر خیبر پختونخوا کے لوگوں نے تیسری دفعہ مینڈیٹ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور خیبر پختونخوا کے لوگ ہم سے خوش ہیں. جس دن وہ خوش نہیں ہوں گے وہ ہمیں باہر پھینکیں گے. اور پہلی دفعہ ہوا ہے چیئرمین صاحب, پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس نے کہ اپنے الیکشن اور اپنی گورنمنٹ کو ریپیٹ کیا, ورنہ خیبر پختونخوا کے لوگ کسی کو چانس نہیں دیتے ہیں. وہ ایمل ولی صاحب کو بھی پتہ ہے. میں چاہوں گا کہ ایمل ولی خان کاش ذکر کرتے خیبر پختونخوا کے جو سینیٹرز ہیں ان کو نہیں, خود تو یہ بن گئے بلوچستان سے, لیکن خیبر پختونخوا میں کے لیے ان کو آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے سینیٹرز کو فی الفور, بلکہ یہ ان کو چاہیے یہ ریزولوشن موو کریں, ہم سب اس پہ سائن کریں گے. لیکن جہاں تک کہ وہاں کی پروجیکٹس کا تعلق ہے, وہاں پہ جو خیبر پختونخوا میں جو بھی سچویشن ہے اس کی جواب دہ جو ہے ہم پاکستان خیبر پختونخوا کے عوام کے سامنے ہیں, اور ان کے ہم جواب الیکشن میں جا کے دیں گے. اگر ہم نہ کر سکے قائل ان کو, وہ ہمیں باہر پھینکیں گے. یہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے ان کا. لیکن سلام ہے ان شہیدوں پہ, ان ورکروں پہ, ان وہاں کی لیڈرشپ پہ جو کہ اتنے مشکل حالات میں, جس میں کہ یہ جو پشتون جرگہ ہوا تھا جس کو کہ ہماری حکومت نے انتہائی بردباری کے ساتھ اور ایک ایمرجنگ کرائسس کو ہم نے کنٹین کر لیا, ورنہ وہاں کے حالات کافی خراب ہیں. وہاں پہ مختلف فورسز, جب آپ پولیٹیکل فورسز کو, ڈیموکریٹک فورسز کو اس طرح دبائیں گے تو پھر دوسری طرح سے لوگ نکلتے ہیں, اور ہم نہیں چاہتے. پاکستان نے, اور پھر خاص طور پہ خیبر پختونخوا اس کا متحمل ہو نہیں سکتا, بیکاز جس طرح میں نے کہا کہ 40 سال سے زیادہ ہم لوگ سفر کرتے آئے ہیں. آخر میں چیئرمین صاحب, یہ جو بھی ماحول ہے اس میں سینیٹی کو پریویل کرنا ہوگا. ابھی 26ویں ترمیم ہضم نہیں ہوئی ہے اور 27ویں ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے. دیکھیں, اگر تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ کا جب دل چاہے آپ اٹھا کے ترمیم کر دیں, اس سے کیا ہوگا؟ وقتی طور پہ آپ کو فائدہ مل جائے گا, لیکن یہی قوانین جو کہ آپ اس وقت پاس کرا رہے ہیں یہ کل آپ کے گلے میں ہوں گے. اس چیز کو یاد رکھیں. یہ نہ سمجھیں کہ ہم پاکستان, آپ ہمیشہ حکومت میں رہیں گے اور ہم ہمیشہ اپوزیشن میں رہیں گے. یہ چیزیں, یہ وقت کا پہیہ جو ہے تو بڑا ظالم ہوتا ہے. اس لیے یہ سوچ سمجھ کر یہ بات کیا کریں, سوچ سمجھ کر قانون سازی کریں, کیونکہ آپ اپنے ہی جال میں پھنس سکتے ہیں اور پھنسیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف, عمران خان یہ لازم و ملزوم ہیں, اور جو مقدمات ان پہ بنائے گئے ہیں, جو جعلی مقدمات ان پہ بنائے گئے ہیں,
ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم اپنی جمہوری جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان ہوتا ہے بے وفا ہونا, لیکن ضمیر کی موت بڑی جانکاہ ہوتی ہے. چیئرمین صاحب, ہماری پارٹی, میں, میرے سارے کولیگز, میرے سارے ممبران, ہم خان صاحب کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. مشکلات ہوں گی, مشکلات ہیں, لیکن سب سے آسان ہوتا ہے آسان راستہ چننا. اگر عمران خان نے آج جیل میں ہے, وہ بڑی آسانی سے میں سے 2 more minutes and I'm done, بڑی آسانی سے جیل سے باہر آ سکتے ہیں. وہ کیسے؟ جس طرح نواز شریف صاحب باہر آئے, جس طرح زرداری صاحب واپس آئے, باہر گئے. عمران خان نے اس ملک میں رہنا ہے, کیونکہ اگر وہ یہ جیل میں ہے تو پاکستان کے عوام کے لیے, وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. اگر اپنی ذات کا ہوتا تو وہ آج, اس نے بھی کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہوتا, سعودیہ چلا گیا ہوتا, انگلینڈ, دبئی چلا گیا ہوتا. لیکن وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے, وہ ایک محب وطن لیڈر ہے, اور باوجود اس کے کہ آپ اس کو ایک دہشت گرد کے طور پہ پینٹ کرتے ہیں, کبھی کیا سارے مقدمات میں تو آپ نے انجام دیکھ لیا. تو ہم آخر میں کہ ہم قانونی جنگ بھی لڑتے رہیں گے, ہم سیاسی جنگ بھی لڑتے رہیں, کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کے لیے اگر کسی کی کوئی شخص ہے, وہ کنجی ہے اڈیالہ جیل قیدی نمبر 804 کے پاس. آپ اس کے ساتھ ایک جمہوری رویہ اختیار کریں. ہم کوئی ریکویسٹ نہیں کر رہے ہیں, معافی نہیں مانگ رہے ہیں کیسز کی, وہ ہم لڑتے رہیں گے, لیکن پاکستان کے لیے, کیونکہ اس وقت عمران خان نے متحدہ رکھا ہوا ہے اس پاکستان کے عوام کو, خاص طور پہ پاکستان کے یوتھ کو. اس موقع کو نہ جانے دیں اور ایک سینٹی کو پریویل کرائیں کہ جہاں پہ ایک رواداری ہو, اس میں کوئی قانون کی رسپیکٹ ہو, پارلیمان کی رسپیکٹ ہو, اور پارلیمان کی رسپیکٹ تب ہوگی جب ہم اس قوانین کے, آئین کے اندر ہم کام کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو.